فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ میں نے دل پر پتھر رکھ کر یہ فیصلہ کیا ہے، ورنہ جی تو اب بھی یہی چاہ رہا ہے کہ ان لوگوں سے معذرت کر لوں، لیکن میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اس نے فیصلہ کن انداز میں کہا، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی۔ تمہیں جانا کہاں ہے؟ مجھے افریقہ کی ملک شی گورائے جانا ہوگا۔ شی گورائے؟ لکی حیرت سے اچھل پڑی۔ ہاں، میں نے بڑی سادگی سے کہا، مگر تمہیں کیوں حیرت ہو رہی ہے؟ میرا خیال ہے کہ ڈیڈی بھی شی گورائی ہی میں مصروف کار ہیں، مگر اس سے پہلے تو تم نے یہ بات مجھے نہیں بتائی تھی۔ ڈیڈی نے بھی مجھے نہیں بتایا تھا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں، لیکن ممی نے کسی وقت اس علاقے کا نام لیا تھا جو بعد میں میرے ذہن سے نکل گیا تھا۔ اب تمہارے منہ سے یہ نام سن کر مجھے یاد آ گیا کہ ڈیڈی بھی وہی ہیں۔ میرا خیال ہے میں ممی سے شی گورائے جانے کی اجازت لے لوں۔ شی گورائے میں تم مجھ سے ملو گے نا؟ نہیں، میں نے بوکھلائے ہوئے انداز میں کہا، تم کو اگر چلنا ہے تو میرے ساتھ چلو، تم وہاں اپنے ڈیڈی کو نہیں ملو گی، بہت ڈرپوک ہو۔ لکی نے ہنس کر کہا، چلو اگر تم نہیں چاہتے تو میں ممی کو یہ بھی نہیں بتاؤں گی کہ میں شی گورائے جا رہی ہوں، میں ان سے کوئی اور بہانہ کر دوں گی۔ لیکن شی گورائے جانے کے لیے تمہیں انتظامات بھی تو کرنے ہوں گے۔ بالکل کرنے ہوں گے، میں نے کہا، اور تم ابھی سوچ لو کیا تم یہ انتظامات کر سکو گی؟ تم میری مدد نہیں کر سکو گے ڈینیس؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ میں اس سلسلے میں سامنے نہیں آ سکتا۔ کمپنی ہرگز یہ پسند نہیں کرے گی کہ میں اپنی ذمہ داریوں میں کسی اور کو بھی شریک کروں۔ میں سمجھ گئی، تم مطمئن رہو، میں خود ہی سب کچھ کر لوں گی۔ میرے لیے یہ زیادہ مشکل بھی نہیں ہوگا۔ تم ڈیڈی کو نہیں جانتے، وہ تل ابیب کی بہت بڑی شخصیت ہیں۔ انہیں ڈیفینس کالونی میں سرکاری رہائش گاہ مل رہی تھی، مگر انہوں نے عام لوگوں کے درمیان رہنے کو ترجیح دی۔ انہوں نے سرکاری محافظت کی پیشکش بھی رد کر دی۔ ڈیڈی کا مقولہ ہے کہ جو لوگ خود کو ضرورت سے زیادہ حفاظتی خول میں لپیٹ کر رکھتے ہیں وہی مصیبت میں بھی گرفتار ہوتے ہیں۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تمہارے ڈیڈی اتنے گریٹ آدمی ہوں گے، میں نے متخیرانہ انداز میں کہا۔ لیکن نہیں، میں بڑبڑایا، غلطی میری ہے۔ مجھے پہلے ہی سمجھ لینا چاہیے تھا کہ تم جیسی گریٹ لڑکی کے ڈیڈی بھی کوئی گریٹ آدمی ہی ہوں گے۔ اس کی آنکھوں میں اپنی تعریف سن کر چمک پیدا ہو گئی۔ ہاں، وہ واقعی گریٹ ہیں اور ان کے تعلقات بھی بے حد وسیع ہیں۔ میں بآسانی سارے انتظامات کر لوں گی، اس سے اچھی اور کیا بات ہوگی؟ تم اپنی روانگی کے انتظامات کر لو، پھر ہم شی گورائے چلیں گے۔ لکی بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ خوش تو میں بھی تھا، مگر مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ جو کچھ میں کرنے جا رہا ہوں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ میرا تل ابیب آنا بالکل ہی رائے گاہ نہیں گیا تھا۔ اس حد تک کامیابی کوئی کم تو نہیں تھی کہ اولیو ہاورڈ کی بیٹی اب پوری طرح میرے قابو میں تھی۔ اولیو ہاورڈ کے بارے میں زیادہ معلومات اگرچہ نہیں حاصل ہو سکی تھی، تاہم جتنا کچھ معلوم ہو گیا تھا آگے بڑھنے کے لیے وہی کافی تھا، ورنہ گاڑی بالکل ٹھپ ہو کر رہ جاتی۔ اس روز لکی سے رخصت ہونے کے بعد میں نے بازار سے چند کتابیں اور نقشے خریدے۔ میں شی گورائے کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کر لینا چاہتا تھا۔ نقشوں سے پتہ چلا کہ شی گورائے اور گوٹے مالا کی سرحدیں آپس میں ملتی ہیں۔ یہ دیکھ کر مجھے ایک گونا سکون محسوس ہوا۔ میں شی گورائے سے بآسانی گوٹے مالا جا سکتا تھا۔ وہاں جنرل ٹیریس موجود تھا اور کسی بھی مشکل وقت میں میرے لیے مددگار ثابت ہو سکتا تھا۔ جنرل ٹیریس کو بار بار زحمت دینا اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن ایک بار اس سے ملنا بے حد ضروری تھا۔ ڈینیس کی رہائی کی اور کوئی صورت بھی تو نہیں تھی۔ اگلے روز شام کے وقت میں پھر لکی سے ملا۔ اس نے بتایا کہ اس نے اپنی ممی سے شی گورائے جانے کی اجازت حاصل کر لی ہے۔ ڈیڈی وہاں کسی سرکاری کام کے سلسلے میں گئے ہوئے ہیں اور وہاں جنرل کے مہمان ہیں۔ جنرل بل شی گورائے کا صدر ہے۔ میں بہت خوش ہوں ڈینیس، بہت عرصے کے بعد تل ابیب سے باہر نکلنے کا موقع مل رہا ہے، اور وہ بھی تمہارے ساتھ۔ کتنا مزہ آئے گا۔ تم نے اپنی ممی سے یہ نہیں پوچھا کہ تمہارے ڈیڈی کا قیام شی گورائے میں کب تک رہے گا؟ میں نے پوچھا تھا۔ انہیں بس یہی معلوم ہے کہ وہ سرکاری کام سے وہاں گئے ہیں اور ابھی کافی عرصے وہیں رہیں گے۔ وہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ اگر میں چاہوں تو وہ ڈیڈی کو میری شی گورائے آمد سے مطلع کر دیں، مگر میں نے انہیں منع کر دیا۔ میں نے کہا کہ میں اچانک ان سے مل کر انہیں متخیر کر دینا چاہتی ہوں۔ ان سے اجازت حاصل کرنے کے بعد میں نے 2-3 فون کر کے معلومات حاصل کی۔
میرے کاغذات بآسانی مکمل ہو جائیں گے، اتنی جلدی کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے روانہ ہونے میں کچھ وقت لگ سکتا ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں اپنی تیاریاں مکمل کر لوں تاکہ تم جب بھی کہو میں تمہارے ساتھ روانہ ہو سکوں۔ میں سر کو جنبش دے کر مسکرایا۔ میرے لیے لمحہ فکریہ پیدا ہو گیا تھا۔ مجھے شیگورائے جانے کے لیے جواز بھی پیدا کرنا تھا اور سرکاری محکموں سے اجازت بھی لینی تھی۔ اگرچہ ڈینس کی حیثیت سے میرے کاغذات مکمل تھے، لیکن شیگورائے جانے کا جواز پیدا کرنے کے لیے مغز ماری تو کرنی ہی پڑتی۔ آخر ایک ترکیب میری سمجھ میں آ گئی۔ اگلے روز میں نے گرے اسٹون کمپنی کا پتہ معلوم کیا اور وہاں جا پہنچا۔ وہاں میری ملاقات مسٹر لوئس سے ہوئی۔ میں نے ان سے معلوم کیا کہ آئندہ گرے اسٹون کمپنی میں میری ملازمت برقرار رہنے کا کوئی امکان بھی ہے یا نہیں۔ دراصل گرے اسٹون کے مالک موشی ہرموس اس دنیا میں موجود نہیں ہیں۔ ان کا کاروبار سنبھالنے کے لیے صرف ان کی صاحبزادی ہیں، جو ذہنی طور پر معطل ہو کر رہ گئی ہیں۔ چنانچہ ابھی حالات بڑے غیر یقینی ہیں۔ ممکن ہے حکومت اسرائیل کمپنی کو اپنی تحویل میں لے لے۔ بہرحال غیر یقینی صورتحال ختم ہونے کے بعد ہی آپ کی بات کا کوئی حتمی جواب دیا جا سکے گا۔ گویا میں اپنے طور پر کہیں آنے جانے کے لیے آزاد ہوں؟ میں نے پوچھا۔ جی ہاں، اور یہ اطلاع فردن تمام ملازمین کو دے دی گئی ہے کہ فی الحال تمام لوگ چھٹی پر ہیں۔ چھٹی کے دورانیے کا فیصلہ بعد میں کیا جائے گا۔ چھٹی گزارنے کے لیے اگر میں کسی اور ملک جانا چاہوں تو کیا کمپنی کے ذریعے اس کے انتظامات ہو سکیں گے؟ کمپنی کے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، مسٹر لوئس نے فراخ دلانہ انداز میں کہا۔ آپ صرف یہ بتا دیں کہ آپ کہاں جانا چاہتے ہیں۔ میں نے مسٹر لوئس کو شیگورائے کا نام بتا دیا، جسے مسٹر لوئس نے بغیر کسی حجت کے قبول کر لیا تھا۔ اس طرح میرا یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ گرے اسٹون کمپنی کے دفتر سے باہر نکل کر میں اس جانب چل پڑا جہاں میں نے اپنی کار پارک کی تھی۔ پارکنگ کی جگہ نہ ہونے کے باعث مجھے کار خاصے فاصلے پر پارک کرنا پڑی تھی۔ ابھی میں کار سے کچھ دور تھا کہ عقب سے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ ارے یہ تم ہو گولڈے؟ مجھے نظر انداز کر کے کہاں چلے جا رہے ہو؟ میں اپنے خیالوں میں گم تھا۔ یہ آواز سن کر میں چونک کے مڑا۔ آواز سے تو میں اسے نہیں پہچان سکا تھا، مگر میں اسے دیکھ کر بھی فوری طور پر شناخت نہیں کر سکا۔ ارے کیا اب پہچانو گی بھی نہیں؟ وہ بڑی بے تکلفی سے بولی۔ میں للی ہوں، للی آندرے۔ میں اس کے اس طرح ملنے پر جنجلا گیا۔ مجھے اس وقت سکون درکار تھا، لیکن میں نے اس پر اپنی جنجلاہٹ ظاہر نہیں ہونے دی۔ معاف کرنا، میں ایک خیال میں کھویا ہوا تھا، اس لیے تمہیں فوری طور پر نہیں پہچان سکا۔ تمہاری ٹیکسی کہاں ہے؟ اس نے دھماکہ خیز سوال کیا۔ فروخت کر دی، میں نے بے پرواہی سے کہا۔ اتنی اچھی ٹیکسی کیوں فروخت کر دی؟ وہ حیران ہو کر بولی۔ میرا جی چاہا اسے کہوں کہ مجھے پاگل کتے نے کاٹا تھا، اس لیے فروخت کر دی، مگر میں نے خود کو سنبھال لیا۔ ہنگامی طور پر رقم کی ضرورت پڑ گئی تھی، اس لیے فروخت کر دی۔ پھر اب کیا کر رہے ہو؟ ملازمت تلاش کر رہا ہوں، ابھی گرے اسٹون کمپنی میں انٹرویو دے کر آ رہا ہوں۔ تم نے مجھ سے تذکرہ تو کیا ہوتا؟ وہ متاسفانہ انداز میں بولی۔ تم نے مجھے فون نمبر بھی دیا تھا، میرا فلیٹ بھی تم دیکھ چکے تھے، لیکن شاید تم نے مجھے کسی قابل ہی نہیں سمجھا۔ تم کیا کرتی؟ میں نے دلچسپی سے پوچھا۔ تمہارے لیے رقم کا بندوبست بھی کر سکتی تھی اور ملازمت کا بھی، تمہیں اپنی ٹیکسی نہ بیچنی پڑتی۔ تم، میں نے متخیرانہ لہجے میں کہا، تم بلا اتنی بڑی رقم کا بندوبست کیسے کرتی؟ حیران کن بات تو ہے، مگر اب ہم مزید گفتگو کسی ریستوران میں بیٹھ کر کریں گے۔ دوپہر کے کھانے کا وقت بھی ہو گیا ہے۔ میں بھی یہ سوچ کر اس کے ساتھ چل پڑا کہ میرے پاس وقت کی کمی تو ہے نہیں، کیوں نہ تھوڑا سا وقت تفریح کی نظر بھی کر دیا جائے۔ ایک ریستوران میں پہنچ کر ہم آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ للی آندرے نے کھانے کا آرڈر دے دیا تھا۔ تم اس بات پر حیران ہو رہے ہوگے کہ اگر میرے پاس اتنی بڑی رقم ہے تو میں کار کیوں نہیں خرید لیتی؟ کیوں، یہی بات ہے نا؟ اس نے پوچھا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں نے اعتراف کیا۔ میں واقعی یہ سوچ رہا تھا، تم مجھے جھوٹا سمجھتے ہو۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھ کر مسکرائی۔ ہرگز نہیں، میں جلدی سے بولا۔ اس کے باوجود میری حیرت اپنی جگہ موجود ہے۔ میرے لیے یہی کافی ہے کہ تم نے مجھے جھوٹا نہیں سمجھا۔ کار کی میرے لیے کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میرے ڈیڈی بہت امیر آدمی ہیں، لیکن ان سے کچھ اختلافات کے باعث میں نے ان سے علیحدگی اختیار کر لی ہے۔ میں اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتی ہوں۔ ڈیڈی مجھے بہت چاہتے ہیں۔ علیحدگی کے بعد بھی انہوں نے مجھے ہر طرح کی سہولتیں فراہم کرنے کی کوشش کی، مگر میں نے انکار کر دیا۔ آج بھی اگر انہیں صرف یہ علم ہو جائے کہ ان کی بیٹی کو کسی مدد کی ضرورت ہے تو مجھے کسی سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تم تو چھپی رستم نکلی، میں نے کہا۔ نہ تو میں رستم ہوں اور نہ ہی خود کو کسی سے چھپانے کی کوشش کرتی ہوں، اس نے بڑی سادگی سے کہا۔ میں نے اپنے لیے تو ان سے کبھی مدد طلب نہیں کی،
لیکن اگر میرے کسی محسن کو ضرورت ہو تو میں ڈیڈی سے کسی قسم کی سفارش کرنے سے ذرا بھی نہیں ہچکچاؤں گی۔ میری انا میرے کسی محسن پر مقدم نہیں ہو سکتی۔ کیا بے پرکی اڑا رہی ہو؟ میں نے مضحکانہ انداز میں کہا۔ کہاں کا محسن اور کیسا محسن؟ تم نے ان درندوں کے چنگل سے بچا کر مجھ پر جو احسان کیا ہے، میں نے کوئی احسان نہیں کیا۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ یہ میری عادت ہے۔ تمہاری جگہ کوئی بھی ہوتا میں اس کی مدد ضرور کرتا۔ ہاں تم اچھے آدمی ہو، مدد کرتے وقت یہ نہیں دیکھتے کہ کس کی مدد کر رہے ہو، بس تمہیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ جس کی تم مدد کر رہے ہو وہ واقعی مدد کا مستحق ہے۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ میں کسی کے ساتھ زیادتی ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ تمہاری گفتگو کے انداز سے مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے تم میری مدد قبول کرنے سے گریز کر رہے ہو۔ جو کام میں اپنی مرضی سے کرتا ہوں اس کا معاوضہ لینا پسند نہیں کرتا۔ مجھے غلط نہ سمجھو، وہ اداسی سے بولی۔ میں تصور بھی نہیں کر سکتی کہ اپنے کسی عمل سے تمہارے کسی احسان کا بدلہ چکا سکوں گی۔ تو اب تم مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ میں نے اکتائے ہوئے انداز میں پوچھا۔ میں تمہارے کام آنا چاہتی ہوں، اسی حوالے سے کہ میں نے تمہاری مدد کی تھی۔ وہ تو محض ہماری شناسائی کا ایک بہانہ تھا، اور اب اگر میں تمہارے کسی کام آ سکی تو اسے اپنی خوش قسمتی سمجھوں گی۔ تمہارے ڈیڈی کیا کاروبار کرتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ بہت طویل فہرست ہے، اس نے مسکرا کر کہا۔ اگر تم رضامندی ظاہر کر دو تو تمہیں اپنی مرضی کی ملازمت مل سکے گی۔ میں سوچ میں پڑ گیا۔ اسے یہ کہہ کر تو پھنس ہی چکا تھا کہ مجھے ملازمت کی تلاش ہے، اور اب اسے پیچھا چھڑانے کی سب سے عمدہ ترکیب یہی تھی کہ میں ملازمت کرنے کی حامی بر لوں، ورنہ اندیشہ تھا کہ وہ یوں ہی مجھ سے بحث کیے جاتی۔ ملازمت کی نوعیت معلوم کیے بغیر بلا میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں نے کہا۔ گویا تم تیار ہو؟ وہ خوش ہو گئی۔ آج شام میں ڈیڈی سے تمہاری ملاقات کرا دوں گی، فکر نہ کرو، ان کے پاس ملازمتوں کی کمی نہیں ہے۔ جیسی ملازمت تم چاہو گے ویسی ہی ملے گی۔ اس ملازمت کے لیے مجھے کیا تیاریاں کرنا ہوں گی؟ میں نے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، بس یہاں سے کھانا کھا کر میں تمہیں اپنے فلیٹ لے چلوں گی، اور شام کو ہم اکٹھے ہی ڈیڈی سے ملنے چلیں گے۔ کھانے کے بعد وہ مجھے اپنے فلیٹ پر لے گئی۔ فلیٹ مختصر سا تھا، مگر اس کی سج و دج دیکھ کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ تمہاری ماہانہ آمدنی کیا ہے؟ میں نے بوکھلا کر پوچھا۔ وہ ہنس پڑی۔ یہ فلیٹ جو تم دیکھ رہے ہو یہ میرے ڈیڈی کا ہے، اور یہ وہ واحد سہولت ہے جو میں نے قبول کی ہے، مگر میں اس کا باقاعدہ کرایہ ادا کرتی ہوں۔ میں نے ایک طویل سانس لی۔ وہ واقعی با کردار لڑکی تھی۔ تمہارے ڈیڈی سے کہاں ملاقات ہو سکے گی؟ میں نے پوچھا۔ یہ بتانا بہت مشکل ہے۔ ان کی مصروفیات اس قدر ہوتی ہیں کہ ان کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب کہاں ہوں گے، پھر ان سے ملاقات کیسے ہوگی۔ دیکھو شام کو ان کی تلاش میں نکلیں گے، قسمت نے یاوری کی تو کہیں نہ کہیں مل ہی جائیں گے۔ وہ چند گھنٹے میں نے لیلی آندرے کے فلیٹ میں گزارے۔ وہ بہت سلجھی ہوئی لڑکی ثابت ہوئی۔ مجھے اس بات کا قلق ہونے لگا کہ میں نے اسے بھی ابتدا میں عام لڑکیوں کی طرح کیوں ٹریٹ کیا تھا۔ شام کو سورج غروب ہونے کے بعد ہم فلیٹ سے نکلے۔ تمہیں جلدی تو نہیں ہے؟ لیلی نے مجھ سے پوچھا۔ میرا ارادہ یہ ہے کہ پہلے کہیں کھانا کھا لیا جائے، پھر ڈیڈی کی طرف چلیں گے۔ جیسے تمہاری مرضی۔ ہم نے ایک عمدہ سے ریستوران میں کھانا کھایا۔ وہ بل ادا کرنے پر مصر تھی۔ بڑی مشکل سے میں اسے اس بات پر قائل کرنے میں کامیاب ہوا کہ بل میں ہی ادا کروں گا۔ اس کے لیے میں نے اسے دھمکی دی تھی کہ اگر اس نے بل مجھے نہ ادا کر دیا تو میں اس کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ کھانے کے بعد ہم پھر روانہ ہوئے۔ اس بار ہماری منزل ایک عالی شان کلب ثابت ہوا۔ میں نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر کلب کو دیکھا۔ یہ تم مجھے کہاں لے آئیں؟ تل ابیب کا سب سے بڑا کلب ہے، وہ مسکرا کر بولی، اور میرے ڈیڈی کی ملکیت ہے۔ اوہو، میں واقعی حیران رہ گیا۔ میرے لیے یہ اندازہ کرنا زیادہ مشکل نہیں تھا کہ اسی ایک ذریعے سے ہونے والی آمدنی ہزاروں ڈالر یومیہ ہوتی ہوگی۔ ہم یہاں بھی تو کھانا کھا سکتے تھے، میں نے کہا۔ میری محدود آمدنی مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ میں اتنی مہنگی عیاشی کی متحمل ہو سکوں۔ اوہ معاف کرنا، مجھے خیال نہیں رہا تھا، میں نے خجالت سے کہا۔ اگر ہم یہاں کھانا کھاتے تو تم سے بل نہ لیا جاتا۔ یہی بات ہے، اس نے کہا، اور کلب کے دربان کی طرف متوجہ ہو گئی جو لپکتا ہوا ہماری طرف آیا تھا۔ لیلی نے اس سے بڑے ہمدردانہ انداز میں بات کی۔ دربان یقیناً اسے پہچانتا تھا۔ یہاں داخلے کے لیے کچھ شرائط نہیں ہیں؟ کلب کے دروازے سے اندر داخل ہوتے ہوئے میں نے لیلی سے پوچھا۔ بہت سخت شرائط ہیں، یہاں پر کوئی بھی ایسا شخص داخل نہیں ہو سکتا جو ممبر نہ ہو، مگر میں تو ممبر نہیں ہوں، کس کی مجال ہے جو تمہیں روکے؟ وہ بیٹھ گئی۔ یہاں کے مستقل ممبر کے ساتھ بھی کوئی غیر ممبر اندر نہیں آ سکتا، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ کلب کے مالک کی بیٹی یا اس کے کسی مہمان کو اندر داخل ہونے سے روکا جائے۔ وہ مجھے ڈائننگ ہال میں لے گئی۔
کھانا تو ہم کھا کر آئے ہیں۔ میں نے کہا ہم یہاں ایک کام سے آئے ہیں، کلب کے قواعد و ضوابط کے احترام کرنے نہیں، لہٰذا ہم کہیں بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ ایک بیرا ہماری میز کی طرف آیا اور اس نے مؤدبانہ انداز میں مینیو ہمارے سامنے رکھ دیے۔ مینیجر کو بھیج دو۔ للی نے مینیو ایک طرف سرکاتے ہوئے بے پرواہی سے کہا۔ جی؟ بیرے کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ میں نے تم سے کہا ہے کہ مینیجر کو بھیج دو، کیا اتنی سی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی؟ للی نے سرد لہجے میں کہا۔ بیرا بوکھلائے ہوئے انداز میں رخصت ہو گیا۔ یہاں کا ممبر بننے کی کیا شرائط ہیں؟ بیرے کے جانے کے بعد میں نے پوچھا۔ بہت مہنگا کلب ہے، وہ میری آنکھوں میں دیکھ کر بولی۔ میں اپنی پورے مہینے کی تنخواہ سے یہاں ایک شام بھی نہیں گزار سکتی۔ اطلاع کا شکریہ، میں نے کہا۔ یہ اندازہ تو مجھے بھی ہے مگر تم غلط سمجھ رہی ہو۔ یہ میں اس لیے نہیں پوچھ رہا ہوں کہ میں یہاں کا ممبر بننا چاہتا ہوں، بلکہ میں تو صرف معلومات حاصل کرنا چاہ رہا تھا۔ یوں سمجھ لو اسرائیل کا ہر دولت مند شخص اس کلب کا ممبر بننے کا آرزو مند ہے، لیکن دولت مندی کی حیثیت ثانوی ہے۔ اصل میں تو ممبر بننے کے لیے کوئی بڑا سرکاری آفیسر ہونا ضروری ہے۔ میرے پورے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ اب مجھ پر للی کی اہمیت پوری طرح آشکار ہوئی۔ مجھے افسوس ہونے لگا کہ میں نے اسے پہلے اتنی بری طرح نظر انداز کیوں کر دیا تھا۔ اگر اس کے بارے میں اتنی قیمتی اور تفصیلی معلومات مجھے پہلے روز ہی حاصل ہو گئی ہوتی تو آج حالات کچھ اور ہوتے۔ میں نے پچھلے دنوں جو وقت برباد کیا تھا اس میں بہت سے کارآمد کام کر سکتا تھا، لیکن جو وقت گزر چکا تھا اس پر پچھتانا اور افسوس کرنا فضول تھا۔ اب تو مجھے مستقبل کے بارے میں سوچنا تھا۔ مجھے ملازمت کی ضرورت تو تھی نہیں، لہٰذا میں نے فوری طور پر فیصلہ کیا کہ اس کے ڈیڈی سے نہیں ملوں گا۔ شی گوراج جانے کا پروگرام التوا میں نہیں ڈالا جا سکتا تھا اور اس اسٹیج پر للی کے ڈیڈی سے بھی کوئی فائدہ اٹھانا ممکن نہیں تھا، بلکہ ان سے ملاقات کی صورت میں فی الحال نقصان ہی کا امکان تھا۔ خواہ مخواہ میری پوزیشن خراب ہو جاتی۔ کیا سوچنے لگے؟ للی نے ٹوکا دیا۔ کچھ نہیں، میں نے چونک کر کہا۔ میں سوچ رہا تھا پتہ نہیں تمہارے ڈیڈی یہاں موجود بھی ہوں گے یا نہیں۔ تل ابیب میں موجود ہوں تو وہ یہاں ضرور آتے ہیں اور آج کل وہ یہی ہیں، مجھے معلوم ہے۔ لہٰذا اگر وہ ابھی تک کلب نہیں آئے تو آئیں گے ضرور۔ اور کلب کب تک کھلا رہتا ہے؟ رات کے 2 بجے تک۔ کیا یہاں جوا بھی ہوتا ہے؟ اس کے انداز میں ہچکچاہٹ نظر آئی۔ پھر اس نے کہا، ہاں یہاں جوا بھی ہوتا ہے۔ ڈیڈی سے میرے اختلاف کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ میں جوئے کے کاروبار کی سخت مخالف ہوں، لیکن ان کا کہنا ہے کہ صرف وہ جوا برا ہے جو غیر قانونی طور پر کھیلا جائے۔ دراصل ڈیڈی بھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکی، پھر بولی، معاف کرنا، میں ذرا صاف گوئی سے گفتگو کروں گی۔ دیگر یہودیوں کی طرح ڈیڈی بھی صرف دولت کو اہمیت دیتے ہیں۔ میں اس چیز کی سخت مخالف ہوں۔ پیسہ کمانے میں، دولت بنانے میں کوئی عار نہیں ہے، لیکن ایسا بھی کیا کہ آدمی اچھے اور برے کی تمیز ہی کھو بیٹھے۔ کیا تمہاری ممی بھی یہودی ہیں؟ میں نے پوچھا۔ ہاں ممی بھی یہودی ہیں اور میں بھی یہودی ہوں، اس نے تلخ لہجے میں کہا۔ لیکن تم نے یہ کیوں پوچھا؟ کیا اس لیے کہ میرے نظریات یہودیوں سے مختلف ہیں؟ نہ نہیں، میں گڑبڑا گیا۔ دراصل میں نے سوچا شاید، خیر چھوڑو۔ نہیں بتاؤ، تم نے ممی کے بارے میں سوال کیوں کیا تھا؟ ویسے ہی پوچھ لیا تھا بابا، تم تو پیچھے ہی پڑ گئی۔ یہودیوں کے نظریات سے ہٹ کر بولو گی تو کوئی کیا سوچے گا؟